Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات کا خالق و مالک حاجت روا اور مشکل وسع ہے، بے شمار انگن درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم سیدنا جناب محمد رسول اللہ فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مختصر حمد و ثنا اور درود بعد چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دے وچوں ایک آیت مبارکہ آپ احباب نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان مقام دے اندر اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا مقصد بیان فرمایا. رب العالمین نے جن حالات کے اندر اپنے آخری پیغمبر نو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ حالات کیسے سن اور اس دور کے اندر کیڑے کیڑے مذاہب موجود سن اور مختلف مذاہب کے منن والے کا کردار کی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو قبل اس دنیا کے اندر یہودی مذہب ایک بہت بڑا مذہب سی، معروف و مشہور مذہب. اسی طرح عیسائیت بھی موجود سی. سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو منن والے بت پرستی بھی اپنے وجود کے سی. کیمورسٹ دہریے یہ بھی اپنے مذہب کی ترویج خوب کر رہے سن. منکرین آخرت اور آتش پرستی کرنے والے بھی موجود سن. اپنے
اپنے اپنے مذاہب کی پیروی کرنے والے اور ترویج کرنے والے موجود ہیں. شرک و بدعت، قتل و غارت، زناکاری اپنے عروج پہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا اور بہت بڑا انعام فرمایا. اللہ نے انعامات دی کہ فہرست ہی بہت لمبی ہے، وہ کے شمار کرم کے اندر نہیں آ سکتی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات فرما دی تھی کہ اگر ایک سمندر جہاں دنیا کے اندر تین حصوں میں مشتمل ہے وہ سیاہی بن جائے، اس سیاہی کے نال اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریفات، تسبیحات، تعلیلات، تکبیرات، تمجیدات لکھیاں جائیں، سمندر ختم ہو جائے گا، دوبارہ پھر سمندر سیاہی بن جائے. فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا. سورہ لقمان کے اندر مالک کائنات نے فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، سارے درختوں کی سیاہی بن جائے، سارے درختوں کی کلمہ بنا دیا جائے، سمندر ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ سیاہی بن جائے، سب آپ ہو رہے 7 مرتبہ سیاہی بن جائے، کلمہ کس جان گیا، لکھن والے تھک جان گے، مک جان گے، سمندر کی سیاہی مک جائے گی، لیکن اللہ دیا نعمتاں یہ مکن وچ نہیں آن گیا، ختم نہیں ہو سکتیاں. بندے کی مجال ہے کی طاقت ہمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا عاجز بندے ہو تسی میری تعریف اور میرے کلمات نو لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان ساری نعمتوں نو اگر ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے تو نعمت محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانیے اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان میرے مالک کا کہ ساری زندگی بندہ سجدے بیٹھ کے ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. رب العالمین نے پھر سارے جہان دیا ساری نعمتوں ایک پاسے رکھ کے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اور مومنوں، آسمان بنا کے، زمینہ بنا کے، حجر و شجر بنا کے، نجوم و کواکب بنا کے، لیل و نہار بنا کے، تمہیں صحت دے کے، زندگی دے کے، مال دے کے، دولت دے کے میں احسان نہیں جتلایا. احسان جتلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انعام اور احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی دی آمد تو پہلے تہاڈی حالت پتہ کی سی؟ گمراہی دی دلدل دے اندر سو، اور اتنے گمراہی دے اندر پھنس چکے سو کہ تسی چلدے چلدے گناہ کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے، زناکاریاں کرتے کرتے جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچ چکے سو. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. میرے نبی دی آمد کا مقصد انہوں نے پھڑ پھڑ کے سمجھا کے اور تزکیہ نفس کر کے شرک میں جڑوں پٹ کے
ایک نو سمجھا کے مجمع عام کے اندر فردن میرے نبی نے قانون جہنم کو بچا کے جنت کا مالک بنا دیا۔ اے میرے مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مالک کائنات نے نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پا کے سجا دیا کہ میرے مصطفیٰ نے چاروں اطراف کو جائزہ لیا کہ یہودی اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، کہ عیسائی اپنے مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، کہ داعیوں نے اب مچائی ہوئی اور کہ مشرکین مکہ نے مختلف بت بنا کے علیحدہ کے وکھرے بت بنا کے انہوں کی پوجا جاری و ساری ہے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا یاد کرو اس ویلے نو جب میں اپنے پیغمبر کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا اور اسی جہنم کے گڑے کے کنارے سے پہنچ چکے سو، میرے پاک پیغمبر نے تمہیں سمجھا کے میرا تعارف کروا کے تمہاری پوجا کو ہٹا کے میرے دادا کو جاری بنایا، میرے ایک رب کے در پہ جھکایا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مقصد ہے۔ آئیے میں دسنا چاہوں آمنہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کا کردار کی سی، مذہبی پیشواؤں کا کردار کی سی، اور اونا یہودیوں کے حکمرانوں کی حالت کی سی، کے عوام کی حالت کی سی، کس طرح بگڑ چکے سن، کس طرح رب نے بھول چکے سن، کس طرح رب دے نال شرک کر رہے سن، کس طرح رب کی زمین پہ رہ کے آسمان کے چھت تھلے رہ کے رب کی زمین کی پشت اتے رہ کے رب کا دیتا ہوا کھا کے رب کا دیتا ہوا پی کے رب کا دیتا ہوا پہن کے ہنڈا کے کس طرح رب دیا بغاوت کی دیا جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جلال فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ساریاں دی ان پوری تے گندے عقائد کی اصلاح فرما دے، میرے پاک پیغمبر نے حالات کا جائزہ لیا، انہوں نے عقیدے کو ویکھیا، انہوں نے نظریات کو ویکھیا، انہوں نے سوچاں کو ویکھیا، انہوں نے کردار کو ویکھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں پھر ایسی کمر کسی ایسی اندھی دے نال سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ راتانوں دن سویرے اندر رات دے اندھیرے اندر مجمع عام دے اندر فردن کلے کو سمجھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لوگوں میں ایسا اسلام لے کے آیا، ایسا مذہب رب نے میرے عطا فرمایا، ارادہ نے کسی اور مذہب عطا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا مذہب مسلمانوں پاکستان کے اندر رہنے والا میرے لیے توجہ فرمانا۔ اللہ کی جلال کی قسم ہے، رب نے ساتھ کلیاں نوازشاں کر دیتیاں میں مذہب دیتا ہے سارے مذہباں لوگوں سچا کے سوچا دیتا ہے، نبی دیتا ہے سارے نبیوں کا امام عطا فرمائے۔ یہی چیز بھی رب نے دیتی ہے، لاجواب بھی مثال دیتی ہے۔ ایسا مذہب جناج مساق اڑایا جا رہا ہے، اس مذہب کے بارے لفظ شاعری کی جا رہی ہے، اس مذہب کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا مذہب ہے جن اللہ نے آپ پسند فرمایا ہے۔ مولانا فرماندے میں سارے مذہباں جو مذہب اسلام کو، سارے مذہباں جو مذہب اسلام کو، رب نے آپ پسند کیتا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام والا مذہب ہے، یہودیاں واسطے پسند نہیں کیتا، میں عیسائیاں واسطے پسند نہیں کیتا، ایک مذہب پسند کیتا ہے میں تواڈے واسطے پسند کیتا ہے۔ سارے مذہباں چوں مذہب اسلام ایک، جنوں رب نے
پسند کیتا جنوں کلمہ توحید دی سمجھ آ گئی جنوں کلمہ توحید دی سمجھ آ گئی انہیں کوئی نعرہ بلند کیتا اکمل لکم دینکم کہہ کے ہر قسم دے پھولوں بند کیتا ماتا کاٹا نہ اس وچ کرے کوئی ماتا کاٹا نہ پیرے وچ کرے کوئی سونے نبی نے آپ پابند کیتا علم دروازے کاٹے بھی کچھ ایسی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس ساری چیزاں اسلام کا ایک اصول دے طریقہ اللہ نے پاک پیغمبر نے کئی سالہ دور دے اندر ہر کسی کو سمجھا دیتا رکھن کا ور سمجھا دیتا بیٹھن میں انداز سکھا دیتے سوئے پہ کن سوئے اٹھن دے کی پڑھنے پہ کس انداز نہ اٹھنا ہے کپڑے پہن دے ور جھٹیاں پہن دے ور مسجد آن دے اندر مسجد آن واسطے یا مسجد ویڈیو بنائے جائے واش روم دے اندر کھانا یا نکلنا ہے کھانا کے لیے پینا کے لیے حساب کے لیے کرنے میں اس سارے والے پاک محمد نے تصدیق صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں نے نظریات دی ہے یہودیوں کا عقیدہ دی ہے یہودیوں کا عقیدہ اے ہم نے سان اللہ اکبر اللہ کا بیٹا جناب حسین علیہ السلام حضرت حسین کو اللہ کا بیٹا سمجھنے سن میں معاشرت کرنا چاہنا میں میرے سامنے موازنہ کر کے رکھنا چاہنا یہودیوں کے عقائد کی سن اور مسلمانوں کے عقائد کیسے بن گئے یہودیوں کا عقیدہ ایسی ہم نے سن پالا ان یہود کو صحیح ہونے بن اللہ اللہ کا پتر اللہ کا بیٹا یہودیوں کا عقیدہ آج بھی یہودی ہوئی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اکبر مالک کائنات فرماتے نے سنیا اسی نہ دے منہ دے بکواسات میں عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے یہ عیسائی بنتے سن عیسیٰ کا پھر الکلام ہے عیسائیوں کا عقیدہ اور صرف یہودیوں کا عقیدہ اور پھر موازنہ کر کے تمہیں دسنا چاہنا مسلمان کے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کے اندر اتنا قتل پن آ چکیا اور اتنا شرک شرائط کر چکیا اللہ کے باپ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ حضرت حسین کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں قرآن کی کہنا ہے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے قل هو اللہ احد نکے نکے بچے بچیاں ہر کسی نو صورت یاد ہے کاش ترجمہ بھی سمجھ کے اندر آنا ہے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ نے سارا خودی واضح واضح فرما دیتا یہ یہودی عزیر علیہ السلام کو پتہ ہے رب کا پتر کدوں کہنے لگے بھوکتے نسل بہت بڑا بادشاہ جی میں پوری زمین پہ حکومت کی ہوئی 4 بادشاہ پڑھ رہے تھے 2 مسلمان تے 2 ہی کافر جنہوں نے پوری زمین پہ حکومت کی تھی بھوکتے نسل تے نمرود اے لوگ جناب سلیمان علیہ السلام تے جناب ذوالقرنین علیہ السلام انہوں نے پوری دنیا تے رب نے حکومت دی تھی یہ بھوکتے نسل نے نا بیت المقدس دی ایک نال ایک لگا دی تھی اوتھے یہودی فسدے سن انہیں جو بیت المقدس فتح کیتا یروشلم تے فلسطین دے اندر اس سارا قبضہ کر لیا انہیں بھوکتے نسل نے یہودیاں دیاں عورتاں یہودیاں دے مرداں یہودیاں دے بیٹیاں یہودیاں دیاں بیٹیاں اس سارا نو قیدی بنا لیا تے پاگل
لے کے آ جاؤں گا بھیڑ بکریاں طرح گرفتار کر کے وقت گزرتا گیا انہیں بھگتے نسل میں تو رات اس کے سارے تلاجی تھے اللہ اکبر تورات سارے نسخے جلادی تھے اور بد قسمتی بنی اسرائیل کے اندر تورات کا کوئی حافظ بھی موجود نہیں تھے اللہ اکبر کبیرہ ایک اجازت دیتا ہے کہ رب نے قرآن کو عطا فرمایا ہے یہ عظمت ملی ہونے پہ قرآن میں ملی ہوئے اللہ کی قسم آج ہزارہ میں لکھوں میں کروڑا کے لوگ حافظ مل جائیں گے انہوں نے سینے اندر رب کا قرآن محفوظ ہے اور قرآن نے اعلان فرمایا اللہ فرماتے میں نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون فرمایا اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اسی اٹھایا ہے بڈھے بھی حافظ نظر آؤں گے جوان بھی حافظ نظر آؤں گے بچیاں بھی حفظ کرتیاں نظر آؤں گی اللہ کرے سارے دنوں کے اندر مزید اللہ قرآن کی محبت ڈالنے میں لوگوں اپنے بچیاں کو حافظ قرآن بناؤ الحمدللہ مسجد اہل حدیث ڈوگرہ والی کے اندر حفظ کی کلاس جاری و ساری اور دنیا کی خاطر دولتوں کو بہانے والوں اللہ تو اعلیٰ سکولوں کے اندر اپنے بچیاں کو تعلیم دلوانے والوں ایک حافظ کا آئے گا جب وہ تیری میت سامنے بھی ہوئے گی بیٹا آگے آئے گا رو کے آنسو بہا کے تیرے واسطے بخش دیے دعا تیرے واسطے رحمت دیے دعا تیرے واسطے نفرت دیے دعا یہ وہی کرے گا اللہ قرآن کے حافظ بناؤں گی توفیق عطا فرما اور قرآن کو اللہ نے یہ اعزاز دیتا ہے کہ مصری کی نہیں پڑھی جا رہی ہے کوئی سکون ایسا ہے جسے کیمسٹری کی تعلیم نہیں کوئی سکون ایسا نظر آئے گا جتنے بیالوجی نہیں پڑھائی جا رہی اعلیٰ تو اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھاوا دے کے استاد مقرر کیتے جا رہے ہیں لیکن کوئی فزکس کا حافظ نظر نہیں آئے گا ساری زندگی گھنٹے لگا کے فزکس یاد نہیں ہو سکتی انگلش کی کتاب آپ پر یاد نہیں ہو سکتی اسی طرح کیمسٹری تھک جائے گا دماغ خراب ہو سکتے ہیں لیکن حفظ اللہ نے قرآن کو اعزاز دیتا ہے اب سامنے کے اندر ایک بچے نے 6 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا ہے اور سیالکوٹ کی سرزمین پہ مولانا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ ہائے اللہ اکبر رمضان آ گیا ساتھ حافظ لگا کوئی نہیں سی ان کے مسئلہ آ رہا ہے نا حافظ کا اللہ مزید سب اپنے بچے کو یہ تو راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے حافظ جلدی دیا رمضان قریب آ گئے مارو کہتے ہیں امی دعا کر میں نہیں سنا رہا ادھر کو بھی غلطی کی تھا اب میں ماں کی دعا خوشی کر دے اللہ رحمت کا فرماؤ ماں کی دعا مان لے کرو نوجوانوں اور ماما ستانے والوں ماما کی پیر دھوتوں کے بھی خدا کی قسم اللہ تیروں غرور عطا فرمائے گا تیروں منزل عطا فرمائے گا ماں نہ ستانے کی بھی پیچھے لگ کے ماں نے دوبارہ لگی تے پھر لگ گیا جی ماں ایک قدمہ تھمنے رب نے جنت رکھی ہے تے بولو رب نے جنت کا درمیانہ دروازہ کرا دیا ہے اور دروازہ کھلے گا کہ جنت جائے گا یہ دروازہ ہی بند گیا نہ سمائی پیوما پہ مانو اللہ اکبر ماں کہتی ہے اچھا پتر نے دعا کا چھڑی ماں نے دعا کا چھڑی ہے صبح بیٹھ گئے شام تک پہلا سپارہ یاد کیتا رات کو تراویح کے اندر سنا سکتے 10 روزے گزر گئے 10 پارے حفظ ہو گئے 20 روزے گزر گئے 20 پارے حفظ ہو گئے روزے ہوئے تھے قرآن مکمل فرمایا کہ اپنے لیے قرآن کو اعزاز دیتا ہے پڑھا کرو قرآن اور حفظ کرو اپنے بچے کرو بد قسمتی قرآن اس قوم کے اندر کوئی تورات کا حافظ بھی کوئی نہیں کچھ میرا گزر گیا دوبارہ آزادی ملی
دی کتاب ہے جہاں میں زندگی جہاں مطابق گزار گئی وہ کتاب ہی کوئی نہیں تھی حافظ بھی کوئی نہیں بڑے پریشان ہو گئے بنی اسرائیل یہودی بڑے پریشان ہوئے ایک دن سیدنا جناب عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کو اکٹھے کر لیندے رہے اکٹھے کر کے مجمع لگ جاؤندا تورات ایک پاسوں شروع کر دیندے نے ساری تورات پڑھ کے سنا دیندے پڑھ کے سنائی دے نال تدوین دے نال لکھوا چھڈی وقت تھوڑا جا اور گزر گیا انہاں یہودیاں نوں ڈال دے وچ خودے وچ قرآن دبیا ہوا چھپایا ہوا نسخہ مل جاؤندا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی تورات لکھوائی ہوئی انہاں پورا کا موازنہ کر دے ہوئے ایک آیت کا بھی فرق نہیں ہونا بلکہ الفاظ کا بھی فرق نہیں ہونا الفاظ سے دور دی گل ایک آیت کا بھی فرق نہ آیا کہتے ہیں ایک مہینہ عقیدت ہو گئی کہ ہو گئی انی ایسے گل ملاتے ہمیں سنے دے انی عقیدت انی سمجھ لو نا انی عقیدت دے اندر ایسے کی کچھ نہیں ہو رہا انی عقیدت ہو گئی آمنے میں عزیر علیہ السلام کے رب کا پتر استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک آمنے میں عزیر علیہ السلام کے رب کا پتر قرآن کے اندر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ آگے انہوں نے ایک خوش فہمی لگ رہی جیڑی خوش فہمی ہے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ آ چکی آگے عزیر اللہ کا پتر تے اسی اپنے پتر لا حول ولا قوة الا بالله آگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ اسی اللہ کے پتر عزیر کا پتر اسی دے امتیاں اسی دی اولاد اسی رب دے پتر لگ گئے سارا رب دے نال بڑا تعلق ہے اسی رب دے نال سارا رب دا بڑا پیارا تعلق ہے رب موسیٰ دے نال بڑا پیار محبت ہے اس واسطے اسی جہنم دے اندر نہیں جانا چاہو گے وقالوا لم تمسنا النار الا ایاما معدودہ لگے اسی جہنم میں اندر نہیں سر سکتے کیونکہ رب ساڈے نال ہے اسی رب دے پتر دے پتر ہے اسی رب اسی جہنم میں اندر نہیں سر سکتے یاد رکھو سونےو انہاں نے خوش فہمی ہے اسی رب دے پتر ساڈی نسبت رب دے نال ہے سانو آپ نہیں سر سکتے اج بھی نسبت جگہ گداریاں میں میری نسبت فلاں کروا دے نال ہے کوئی دکھدا کہندا میری نسبت فلاں سرکار دے نال ہے میری نسبت اولیاء دے نال ہے میری نسبت پتن والے دے نال ہے کوئی جناب پاک پتنوں پہ منگدا ہے کوئی کسی دربار دے نال نسبت رکھ رہا ہے یہ نسبتوں دے گل آئی تے نکاح ہوندی نا سید جناب ابراہیم دا پیو کدے جہنم دے اندر نہ جاؤں پیغمبر مدی کو نسبت ہو سکتی ہے اللہ اکبر مانا پڑھیے انہیں جن مانا دی کیڑی لوڑ ہے روزے رکھ دے انہیں جی روزے دی کیڑی لوڑ ہے اسی فلاں سرکار دے بیعت ہوئے وہ جانے تے او دا کم جانے تے سن لو انہاں نسبتاں والے والی گلاں جدوں قیامت والے دن ہونگی نا قرآن کے اندر یوم تکلم وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول فقالوا ربنا اللہ آج انہوں نے پیچھے اسی چل دے رہا ہے انہوں نے اسی فصل بھی دے دے رہا ہے فصلہ میں بھی دے دے رہا ہے نکروں نے آسان بھی دے دے رہا ہے اللہ خبیصہ نے سانو آکھی اسی نمازان نہ پڑے اگر اسی آپ بھی بخشوانا ہوتے ساتھی جانیے میں سہارا بجائے اور نسبتاً کام
نسبت کام اولیاء دیا کہ سیدنا جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی جہنم کے اندر نہ جاؤں گے یہ نسبت کی بات ہے کہ پھر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا کبھی جہنم کے اندر نہ جاؤں گے. اللہ اکبر. نسبت کم آئے گی تو محمدی آئے گی, محمدی تابع داری بھی آئے گی. مولانا فرماتے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے چڑھ کے سرگ مدینے والی آدربار نبی دربار سبحانا کدھر نظر نہ جیڑا اس دین نور سبھاوے او کدے نجات نہ پاوے. یہودیاں نوں اے خوش فہمی لگی کہ قرآن نے محبت یار اندر وہ لوگ کیتا گمراہ ہو گیا. گرو کر دیا حسین علیہ السلام کو رب دا پتر بنا دیتا کہ اب میرے مسلمان میرا میں محبت یار اندر محبت یار اندر کی کچھ بھی کیتا چاہنے پہ. اللہ میری توبہ اللہ کی قسمیں ایک اکال قسم لگی ہے شرم ہوگی نے ڈر لگ جائے اللہ مسلمانہ کی حالت بھی ہوگی محبت یار نظارہ دنوں میں ملتا ہوں بھی اندر میں چلوں. ہائے اللہ اکبر. جیرا نبی دنیا میں آیا بیٹیاں دے سر کٹن واسطے. غور کرو مسلمانوں اور مسلمانوں کی ہو گیا تھوڑے عقائد لوگ. جڑا نبی آیا بیٹیاں دے سر کٹن واسطے اس بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتار کے زلفاں گلے کے اندر لٹکا کے ہونٹاں پہ سرخی لگا کے اکھاں کے اندر سرمے پا کے ہاتھوں پہ پیروں پہ مہندیاں لگا کے مجمع عام کے اندر بٹھایا جائے یہ نبی کی آمد کی خوشی منائی جائے. اللہ اکبر. عورت کو مانی سمجھے سویا عیسائی نبی کے دین کو مزاح کرنے والے. عورت کا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے آئے. عورت کا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے آئے. رکھو پردے وچ اسلام دعائی دے آئے. ہر طور طریقہ عاشق ہونا. اللہ میری توبہ کیسے عاشق پیدا ہو گئے, کیسے عاشق پیدا ہو گئے. سارے عام کے سارے بازار محمد رسول اللہ کی گستاخی کر لی. ایک عاشقی ہے طور طریقہ عاشق ہونا. وہ دکھائی دے آئے ایک تیرے نام باب کے پینتیس دی ہو حسینہ آنے. چند کپڑے گل وچ پائے میں سب ننگا بدن تے سینہ آنے. اے بیٹی کسے تے غیرت دی اے بیٹی کسی بھی بیٹی ہے نا اے بیٹی کسے بغیرت دی ایدا بھائی بڑا کمینہ آنے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جڑا بندہ جدی بیوی جدی بیٹی بغیر پردے دے چلتی ہوگی وہ غیرت مند بھی بے غیرت ہے. اور میرا نبی غیرت مند اپنی قوم نے اپنی بیٹیوں کے سر کٹنے واسطے آیا. اور عاشقوں نے نبی کی بیٹیوں کے ساتوں کپڑے اتار کے اپنی محبت کا اظہار یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح
بلکہ خدا کی قسم انہوں 4 قدم آگے رکھ کے محمد کی گستاخی کی جا رہی ہے، بے کی جا رہی ہے۔ اللہ ساری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سارے بھائی اللہ کے گھر میں تعاون فرمایا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی حلال کے اندر خیر و برکت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا حوروں کی تعریف کے توصیف کرتے ہیں، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا حوروں کے وہ نے جنیاں خیمے کے اندر، پن کمرے کے اندر، پن دبیوں کے اندر اللہ نے چھپا کر کے رکھیاں نے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سورہ رحمان پڑھو ترجمہ۔ اللہ کہتے ہیں انہاں حوراں کسی نے دیکھی نہیں، انہیں نظر آئے گی کہ دی ہوئے گی، کسی دی حور کے نظر پہ سکتی تے نظام کے اندر جڑی حور ماشاءاللہ آئی مجمع عام دے اندر کتنی دنیا نے دیکھے، کتنے نے مزے اڑائے، اپنی اکھاں جھوٹا کہتا۔ اللہ ما فرمائے اے حور نہیں، ایک شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے، شیطان دی، اور وہ ایک بہت بڑا جال ہے جو نبی نے فرمایا عورتاں شیطان دی رسیاں نے جنہاں دے ذریعے ایک شکار کرتا ہے۔ ناراض نہ ہونا میری بہناں جنہاں پردے دار نے، ادھر اللہ پاک نے انہوں نے چال کے توڑ کا بھی ذکر قرآن دے اندر فرمانے تھے دنیا واقعات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن صحیح دین اسلام کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی اور گستاخیوں کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یاد ہے اللہ کی توفیق نال جمعۃ المبارک یعنی جمعہ فضائل مسائل میں 10 دن 5 جمعے اس موضوع پہ پڑھائے۔ اللہ کی توفیق نال بھائیوں بڑا ترغیب ملی اور بھائی بڑے پابند ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے ہوں بھی پیون کو بنائی حدیث کے قرآن دیا آیات کے حدیثاں کا دل کرتا ہے میں کوئی موضوع پھر چھیڑا، کیونکہ میرے بھائیوں کے اندر بڑی کمی آ گئی۔ پہلی صفحہ کے اور والی ترغیب ختم ہو گئی، پہلی صفحہ رحمت اللہ پاک کی نازل ہوئی وہ ختم ہو گئی، جنہیں کا مقصد ہی اسی کو لا رہے تھے جڑا پہلے آئے کی اجر پاؤنڈ ہے، دوسرے سے نمبر سے کی اجر ملتا ہے، ان کو تھوڑے کو مسئلے چھپے ہوئے نہیں، صرف دنیا ساڑھے پہ سوار ہو گئی ہے، دنیا ساڑھے پہ سوار ہو گئی اور دولت ساڑھے پہ سوار ہو گئی۔ ہر بندے میرے سمیت ہر کسی کی دولت مال دنیا ڈالر بن گیا۔ خدا کی قسم ایسی ہوس آ گئی، دین کو پیچھے چھوڑ دیتا، قرآن و حدیث کے مسائل کو ٹھڈے مار کے ذلیل کر کے گھروں کر دیتا، اپنے تو دور کر دیتا۔ اور جب قرآن کو اسی اپنے تو دور کریں گے، اسلام کے نام دھوکا کریں گے، پھر سارے نال اچھا سلوک نہیں کیتا جائے گا، پھر اسی طرح پریشانیاں آؤں گیاں، عذاب آؤں گے، اسی طرح پریشانیاں نازل ہوں گیاں۔ میرے بھائیوں کی میری پابندی کیتا کرو، میں دن سے مولا کو کہتا چاہیے کہ تھوڑے اور اللہ اکبر اللہ کے دین واسطے لڑے ہوندے نے،
کوئی میرے سے احسان نہیں، انتظامیہ کے احسان نہیں، حکومت کے احسان نہیں، آپ دے نال ہی بھرائیے، آپ دے نال ہی برائیے، نیکی کریں گے اچھا بیج بواں گے، اچھی فصل کٹ لیں گے، جے برا بیج بواں گے تے پھر چنگی کی امید نہ رکھنا۔ ایک اعلان ہے، آج بعد نماز مغرب اونچی مسجد حضرت مولانا سید عبدالغفور شاہ صاحب حفظہ اللہ انہاں دے وچ مسجد وچ تبلیغی اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے، جس کے اندر حضرت مولانا قاری قاسم نذیر محمد صاحب لاہور تو تشریف آ رہے ہیں، انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ آج ہی نماز مغرب تو بعد حضرت بابا جی سید عبدالغفور شاہ صاحب کی مسجد کے اندر تبلیغی اصلاحی پروگرام ہو رہے ہیں، جس کے اندر حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمد صاحب شاہ فرمان گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔